Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اس گروپ کے تمام ممبران علماء اکرام سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص کسی ایسے شخص کے بارے میں مغفرت کی دعا کر سکتا ہے جس کی وفات جو ہے شرک کی حالت میں ہوئی ہے، اور یہ واضح ہے کہ اس کی حالت جو ہے شرک کی حالت میں ہی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی کا باپ ہو، ماں ہو، یا کسی کا رشتہ دار ہو، یا پھر دوست ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر حالت شرک میں اس کی وفات ہوئی ہے تو کیا ایسے شخص کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرا سوال یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں ہماری مساجدوں میں نام لے کر کے شرک واضح ہونے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اور مغفرت کی دعا کی اپیل کی جاتی ہے ایسے شخص کے بارے میں جس کی وفات حالت شرک میں ہوئی ہے، اور واضح ہے کہ اس کی وفات جو ہے حالت شرک میں ہوئی ہے؟ لہذا اس سوال کا جواب دے کر مجھے شکریہ کا موقع دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کے سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اگر آپ ان کے بارے میں توبہ کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ منافقوں کے متعلق آیت نازل ہوئی۔ ایسا ہی اگر کوئی بالکل واضح شرک اکبر کا مرتکب ہے، جیسے واضح طور پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، واضح طور پر جو ہے بالکل اللہ رب العالمین کے خلاف کسی اور کو مانتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جس کا واضح طور پر شرک ثابت ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا مناسب نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے دعائے مغفرت کی بھی تو اس کی دعائے مغفرت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ رب العالمین نے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی، مگر دعائے مغفرت کرنے والے کے لیے کچھ گناہ ہوگا، ایسا اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، 70 پر ایک مرتبہ دعائے مغفرت کرنے پر اللہ اس کی مغفرت قبول کرتا، تو میں 70 پر ایک مرتبہ بھی، 70 سے زائد مرتبہ بھی اس کی مغفرت ضرور کرتا، طلب کرتا اللہ سے۔ اس لیے معلوم ہوا ویسے تو مغفرت کرنے سے اور دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر پھر بھی آدمی ہمدردی میں اور جو ہے بار بار یاد آنے کی بنا پر یا امید کے ساتھ کہ اللہ معاف کر دے گا، اس طرح کی امید کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر اللہ چاہے تو اس کی مغفرت قبول نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ شرک اکبر کے علاوہ اگر اللہ ان بندے نے کچھ بھی گناہ کیا ہو تو بچوں کی مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ضرور و ضرور اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کرے گا، اس کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اس لیے حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ ابو طالب کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں،
عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے استغفار نہ کرے، تو ان کا نہ کرنا، استغفار نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایسے لوگوں کا اعلان جو شرک اکبر میں مبتلا ہو اور ان کا شرک واضح ہو، مساجد میں کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب ہمارے گھروں میں جو بڑے انتقال ہو جاتی ہے رحمت صاحب، گھراں لیپ نہ ہوتے، کیا یہ سچ ہے کہ کیا غلط ہے مول صاحب؟ گھراں پاک صاف کرنا بول رہی ہیں، یہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک غلط ہے بتاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب غلط عقیدے ہیں، کافروں کے، مشرکوں کے عقیدے ہیں کہ گھر میں سے کوئی میت جانے کے بعد گھر ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو لیپنا چاہیے، یا یہ کہ اسے پینٹ کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، کافروں کے عقیدے ہیں، مشرکوں کے عقیدے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ پاک رکھا ہے۔ ہر مسلمان پاک ہے، اس کے مرنے سے کوئی گھر گندہ نہیں ہوتا، اور اس کے مرنے سے کوئی نحوست گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط اور قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔